السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 148 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پکڑ لیا یعنی بنا لیا من بعدہ ان کے جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً گائے کا بچڑا، جسد لہ خوار جس کا جسم بھی تھا اور آواز بھی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ یہ بات کی کہ میں 30 یا 40 دن کے بعد آؤں گا، تو 30 دن تک تو انتظار میں رہے۔ جب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے نہ اترے تو ان میں ایک سامری نامی آدمی تھا جس نے زیورات کو اکٹھا کیا اور اسے بچڑا بنایا، اور اس نے اب پوری قوم کو دعوت دی کہ آؤ اس کے نام کی قربانی کرو اور اس کی عبادت کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ذکر آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں تو وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جسم بھی تھا اور آواز بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سامری نے کسی وقت میں دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص ایک گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، جو یعنی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ ہے، تو اس نے اس گھوڑے کے قدموں کے نشانوں سے مٹی اٹھا لی اور سونے کا بچڑا جب بنایا تو اس کے منہ میں ڈالی تو اس میں سے گائے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ نہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا یعنی کسی کام کے کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ جس طرح قرآن نے اور باقی کتابوں نے بتایا کہ کاروبار اس طرح سے کرو، معاملات اس طرح سے کرو، عبادات اس طرح سے کرو، لیکن وہ بچڑا تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر اس میں سے گائے کی آواز آتی ہے تو یہ اس کے معبود ہونے کی علامت تو نہیں ہے۔ فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ قوم سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بنی ہے، لیکن یہ عرصہ دراز جب یہ بت پرستوں کے پاس رہے، انہی میں یہ پیدا ہوئے، انہی میں یہ پلے بڑھے، تو بت پرستی ان کی آنکھوں میں اور ان کے ذہنوں میں رچی بسی تھی، اس لیے بہت جلدی وہ اس کے قائل ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ گرا دیے گئے اپنے ہاتھوں پر اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تحقیق گمراہ ہو گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ضرور اگر ہم پر نہ رحم کیا ہمارے رب نے اور ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی سورۃ طٰہٰ ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور ان کو کہا کہ تمہارا رب تو رحمان ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہیں آتے ہم اسی کی پوجا کریں گے، کیونکہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام کی ملامت پر اور خود ان کی اپنی ذہنیت کی سوچ جب جمع ہوئی تو انہوں نے اپنے فعل کو برا سمجھا اور اپنے لیے انہوں نے رحم کی دعا کی کہ اللہ اگر تیرا رحم نہ ہوا اور تو نے نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے، لیکن جب یہ لوٹے تو بات کا سننا اور دیکھنا بڑے فرق کی چیز ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا،
اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غضبان، یہ فعلان کا وزن ہے، یعنی غصے سے بھرے ہوئے، اسفاً غمزدہ ہونے والے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو انہوں نے کہا کہ بہت برا وقت گزارا ہے تم نے میرے بعد، یا بری خلافت کی ہے تم نے میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کے بارے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے الواح، ان تختیوں کو پھینک دیا، رکھ دیا جو تورات جن پر لکھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور انہوں نے پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو اپنی طرف کھینچتے تھے، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، تو سیدنا ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، بس تم نہ خوش کرو میرے ساتھ یہ سلوک کر کے دشمنوں کو، اور نہ شامل کر دو مجھے ظالموں کی قوم کے ساتھ۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا کہ تم لوگ میرے بعد اتنا برا وقت کیوں گزارنے لگ گئے، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیوں چھوڑا اور شرک کی طرف کیوں آئے، کیا تمہیں اتنی جلدی پڑ گئی تھی کہ 30 سے 40 دن گزرنے میں تم لوگ گمراہ ہو گئے؟ اور اسی غصے میں انہوں نے تختیوں کو رکھ دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہوئے، کیونکہ وہ انہی کے سپرد سب کو کر کے گئے تھے۔ تو جب ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سگے بھائی تھے یا نہیں تھے، سگے بھائی، یہ صرف نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، کہ مجھے تو قوم نے بہت کمزور سمجھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ الٹا سیدنا ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے پر تل گئے۔ تو انہوں نے اس بات سے ڈرتے ہوئے خاموشی اختیار کی کہ کہیں قوم فرقہ فرقہ نہ ہو جائے، اور انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا۔ تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، یہ بات بتا دی کہ جب آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو دشمن خوش ہوں گے، آپ مجھے ظالموں کی قوم کے ساتھ شامل نہ کریں، بلکہ میں توحید پرست ہی ہوں، یعنی میں تو اپنے فریضہ کو ادا کر ہی رہا ہوں، لیکن یہ لوگ میری بات کو ماننے والے نہیں۔ قال رب اغفر لی ولاخی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ہمیں داخل کر لے اپنی رحمت میں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی معذرت کو قبول کیا اور اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کی۔ یہ مشرکین جنہوں نے اس گائے کے بچے کی پوجا کی تھی، ان کو اپنے اس فعل کی سخت سزا بھگتنا پڑی، اور وہ وہی سزا تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ جو لوگ گائے کی پوجا کرنے والے نہیں تھے ان کے ہاتھوں پوجا کرنے والوں کو قتل کرایا گیا۔ یہ بڑا سخت موقع تھا کہ انہوں نے اپنے ہی عزیزوں پر تلوار چلائی اور ان کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ ان کے لیے یہ سخت سزا اس لیے تھی کہ نبی کی موجودگی میں نبی کی نافرمانی کرنے والے کی سزا قتل ہی ہے، ورنہ مشرک کے لیے توبہ کر لینا کافی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بار بار نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی سخت سزائیں رکھی تھیں، یعنی ان کی سزاؤں کو سخت کیا جاتا رہا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان تمام سختیوں کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ان مسلمانوں سے ہٹا دیا، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ جائے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی معذرت کو اور ان کے عذر کو قبول کیا اور اپنے لیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم ان قریب یعنی بہت جلدی ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، اور ان کو ذلت پہنچے گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بخش دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس قتل کی سزا میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب شدید ہے، عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ اس سزا میں شامل ہو گئے تھے اور وہ موحدین کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کیا اس وقت کے تمام مشرک اس توبہ میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس توبہ کے لیے قتل ہونے والوں کے بعد بھی لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں بچھڑے کی پوجا کا سلسلہ جاری رہا ہو، جیسا کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں بعض ایسے لوگ ہیں، ایسے فرقے ان کے ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اس کا تقدس سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی گائے کے تقدس کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں پر بڑی عجیب قسم کی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو بعد میں اس بری رسم کے اوپر عمل کریں گے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب چلا گیا، ساکت ہو گیا، گر گیا، ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح، تو انہوں نے ان تختیوں کو پکڑا، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اور اس کے نسخہ میں، یعنی نسخہ کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، تو اس میں جو لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت کی باتیں تھیں اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو پکڑا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو مختلف اور چیزوں کے اوپر نقل کروایا ان احکامات کو، اور لوگوں کے اندر وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ پہنچائے، اور لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ دین، یہ ہدایت اور رحمت کا سبب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت کا سبب نہیں ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلاً 70 آدمیوں کو، لِمِيقَاتِنَا ہمارے مقررہ وعدے کے لیے۔ یہ اگلا واقعہ دوسرا شروع ہو رہا ہے کہ آپ کی قوم نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو ہم کلام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی 12 جو قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں میں سے 6 آدمی ہر قبیلے سے چنے، تو یہ کل 72 ہو گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ 2 شخص رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 70 کی اجازت دی ہے۔ تو 2 شخص رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر جائے مقررہ پر پہنچے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، بس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو اس سے پہلے ہی، اور مجھے بھی کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا اس چیز کے بدلے جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے کیا؟ یعنی یہ وہی واقعہ ہے جس کو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 70 آدمیوں کو لے کر گئے
اور آپ کو طور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ لوگ تھوڑا پیچھے تھے لیکن آپ کے کلام کو سن رہے تھے۔ جب یہ واپس پلٹے تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کلام کرنے والا اللہ تھا، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، پھر یقین کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا مطالبہ تھا کہ جو مطالبہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے، تو ایک عام شخص کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا اور زمین پر ان کے لیے زلزلہ جاری کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی کہ یہ 70 چنے ہوئے لوگ جو وہ لے کر آئے تھے، اب وہ ان کے بغیر واپس کیسے جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہذاری کی اور فرمایا کہ اللہ، اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے قوم کے اندر ہی ہلاک کر دیتا، تو یعنی ایسا ہو سکتا تھا۔ اب بیوقوف لوگوں نے جو بدتمیزی کی ہے، بیوقوفی کی ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو ہلاک نہ کر۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے آزمائش، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو بھی چاہتا ہے، اور تو ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو بھی چاہتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا دوست ہے پس ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر بخش دینے والا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَۃً، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی، وَفِی الْآخِرَۃِ اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا اِلَیک، بے شک ہم نے تیری طرف ہدایت پائی ہے۔ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِہ مَنْ أَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا عذاب میں جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ فَسَأَکْتُبُہَا لِلَّذِینَ یتقون، بس عنقریب میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، یعنی اس کو حقدار بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکاۃَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیات وَالَّذِینَ هُمْ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی انکساری لکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نبی ہونے کے باوجود کتنی انکساری کے ساتھ دعا کی ہے، کہ ایک انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ہمارا دوست ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر رحم کر، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے، اور پانچویں دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھائی لکھ دے، اور چھٹی بات یہ کرتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری طرف ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ایک نبی کی انکساری دیکھیے کہ کس قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کا بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، اور میں نے اپنی رحمت کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 3 ہماری آیات پر ایمان لانا۔ آگے چوتھی چیز یہ بتائی کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان پڑھ، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کے بارے میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو ان کو حکم دیتا ہے نیکی کے کاموں کا اور ان کو منع کرتا ہے برائی کے کاموں سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے جائز کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان کے اوپر ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ،
اور وہ اتار دیتا ہے ان سے ان کی شریعت کے بوجھ، اسر یعنی ان کے بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، اور طوق جو ان کی گردنوں میں تھے، یعنی جو مشکل کام شریعت کے ان کے اوپر نافذ تھے، ان احکامات کو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جس کا ذکر ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور جو دوسرے نمبر پر ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، تیسرے نمبر پر ان کو برائی سے روکتا ہے، چوتھی اس کی صفت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، پانچویں نمبر پر وہ حرام چیزوں کو یعنی جو خبائث ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے، چھٹی اس کی صفت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تمام مشکل ترین باتوں کو ختم کر دیا، اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ توق نما احکامات کہ مثلاً ناپاک جگہ کو کاٹ دینا یا اس طرح کے مشکل احکامات کو نبی علیہ السلام کی شریعت میں بدل دیا گیا۔ تو یہ 7 بڑے بڑے کام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانچویں چیز اس نبی پر ایمان لانا جس کے اندر یہ 7 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، ان کے لیے میری رحمت ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت عطا کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 3 آیات پر ایمان، نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نمبر 5 نبی علیہ السلام کو قوت دینا، ان کی مدد کرنا، اور نمبر 6 آپ کو افرادی طور پر مدد فراہم کرنا، نمبر 7 آپ پر اتارے گئے قرآن پر ایمان لانا، یعنی یہ 7 چیزیں جن کے اندر موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رحمت کے حقدار لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔